اس کے بعد فرمایا گیا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے علم میں وہ جہنمی ہیں، اور اللہ کے علم میں وہ ایسے ہیں کہ ان کو چاہے آپ انذار کیجئے، ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے علم میں پہلے سے وہ لا یؤمنون کے دائرے میں ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے علم میں پہلے سے جب یہ ہے کہ یہ آدمی ایمان نہیں لائے گا، تو اگر وہ ایمان نہیں لایا تو اس کی خطا کیا ہے؟ جی اس کو ہم سمجھاتے ہیں۔ یہ دو اسٹوڈنٹس ہیں، میں استاذ ہوں، دونوں اسٹوڈنٹس کو ایک ہی کتاب پڑھائی جا رہی ہے اور دونوں کے اوپر استاذ یکساں محنت کرتا ہے، جی یکساں محنت کرتا ہے۔ کتاب ختم ہو گئی، اب ان دونوں سے کہا جا رہا ہے کہ چونکہ کتاب ختم ہو گئی ہے اور دونوں کے اوپر میں نے یکساں محنت کی ہے، کل بڑے مولانا آنے والے ہیں، وہ اسی کتاب سے تم دونوں کا امتحان لیں گے، جی اسی کتاب سے تم دونوں کا امتحان ہوگا، اور اس سے پہلے کہ مولانا کل آئیں اور تم دونوں کا امتحان لیں، میں ذرا تم دونوں کو چیک کر لیتا ہوں۔ اب وہی سوال اس اسٹوڈنٹ سے ہوتا ہے اور بعد میں بلا کر کے وہی سوال دوسرے اسٹوڈنٹ سے ہوتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ اس کا جواب دے دیتا ہے اور ایک اسٹوڈنٹ اس کا جواب نہیں دے پاتا ہے، جی اب یہ یعنی میں جو استاذ ہوں ان دونوں کا، میں لکھ لیتا ہوں کہ یہ جو زید ہے وہ پاس ہے اور یہ جو بکر ہے وہ فیل ہے، لکھ لیا میں نے، لکھ لیا۔ اب جب دوسرا آدمی آتا ہے اسی کتاب کا امتحان لیتا ہے تو یہ زید پاس ہو جاتا ہے اور یہ فیل ہو جاتا ہے۔ اب مجھ سے کوئی کہے گا کہ آپ نے لکھ لیا تھا اس وجہ سے یہ فیل ہوا ہے اور اس وجہ سے پاس ہوا ہے، ارے بھائی اس کے فیل اور پاس ہونے سے میرے لکھنے سے کیا تعلق ہے؟ میں نے تو آثار دیکھ کر کے لکھ لیا تھا کہ بھائی یہ پاس ہو جائے گا فیل ہو جائے گا۔ ہمارے علم میں اور اللہ کے علم میں فرق یہ ہے کہ ہمارا علم غلطی کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ دونوں پاس ہو جائیں، لیکن رب تعالیٰ کا علم غلطی نہیں کر سکتا، اس نے لکھ لیا سو لکھ لیا، آپ کو فیل ہونا ہے سو فیل ہونا ہے اور آپ کو پاس ہونا ہے تو پاس ہونا ہے۔ اب لکھنے سے ان دونوں کے فیل اور پاس ہونے کا کیا تعلق ہے؟ جی یہ اپنی محنت سے پاس ہوا ہے اور یہ بھی اپنی محنت سے فیل ہوا ہے، یہ مطلب۔ تو لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، ان میں سے اکثر پر قول واجب ہو چکا ہے، فهم لا يؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کی مثالیں دی جا رہی، کتنی پیاری مثال ہے، اللہ اکبر، یہ کلام الہی ہی میں ایسی مثال مل سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیا اسے، فہم مقمحون، اور یہ جو توق ہے یہ ان کی ٹھوڑی تک ہے، زقن مانے ٹھوڑی، یہ ٹھوڑی تک جو ہے یہ توق آ گیا ہے، فہم مقمحون، تو ان کے سر اٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک لفظ ہے مقمحون، بڑا عجیب لفظ ہے یہ مقمحون، یہ در حقیقت بعیر قامح سے مشتق ہے، بعیر قامح، ایسا اونٹ جو پانی پی لے اور پانی پینے کے بعد منڈی اوپر کر لے اور آنکھیں بند کر لے تو اس کو کہا جاتا ہے بعیر قامح، اسی سے یہ مقمحون۔ اونٹ نے پانی پی لیا، پانی پینے کے بعد اپنا سر اٹھاتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے، سر اٹھا لیتا ہے اس کا۔ اب یہاں دیکھو تین چیزیں ہیں، سر کے آگے اور یہ سر کے پیچھے اور پھر آنکھ بند ہے، سر ایسے بھی نہیں کر سکتا اور چونکہ سر اٹھائے ہوئے ہے وہ نیچے نہیں دیکھ سکتا، پیچھے نہیں دیکھ سکتا اس لیے ایسے نہیں کر سکتا نا، اور آگے نہیں دیکھ سکتا اس لیے کہ سر اٹھا ہوا ہے اور آنکھیں بند کیے ہوئے ہے، تو دائیں بائیں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر نیچے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اس کو، اور کیا تمثیل ہے، اللہ اکبر۔ اور اس تمثیل کا تتمہ آگے ہے، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی ہے، ان کے پیچھے دیوار بنا دی ہے، جی سد بنے دیوار، آگے سد ہے اور پیچھے سد، آگے دیوار ہے پیچھے دیوار ہے۔ آدمی جب چلتا ہے، اب یہ دیکھو، یہ ایک آدمی چلتا ہے، اب یہ جا رہا ہے، اب یہ دیوار ہے، دیکھتا ہے کہ آگے جانے کا راستہ نہیں ہے، پھر پیچھے آتا ہے، اب یہاں بھی ایک دیوار ہے، اب وہ اسی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آگے جانے کا راستہ ہے۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، آگے دیوار ہے، آگے نہیں جا سکتا، پیچھے آتا ہے تو پیچھے دیوار ہے، پیچھے نہیں آ سکتا، ومن خلفہم سدا، اچھا اب وہاں کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہونے کے بعد اب تین سمتیں ایسی ہیں جن کی طرف وہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، اوپر دائیں اور بائیں۔ اللہ نے فرمایا فاغشیناہم اے فاعمیناہم، ہم نے انہیں اندھا کر دیا، ان کی بینائی لے لی ہم نے، اب جب آنکھیں ہی نہیں ہیں تو اوپر بھی نہیں دیکھ سکتا، دائیں بھی نہیں دیکھ سکتا، بائیں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تمثیل ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے علم میں لکھے جا چکے ہیں، اللہ کے علم میں موجود ہیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں۔ خوبصورت تمثیل ہے، جواب نہیں۔ آدمی کو توق پہنا دیا جاتا تھا پہلے اسے، اور بہت زیادہ بڑی ہوتی تھی توق، تو اس طرح اس کو تھوڑی کے ساتھ ملا دیتے تھے، ایسے ہاتھ کے ساتھ، تو یہ سر جو ہے اس کا ایسے اٹھا رہتا تھا، ایسے اٹھا رہتا تھا، وہ نیچے نہیں کر سکتا تھا، اور پیچھے چونکہ رہتی تھی وہ توق تو ایسے بھی نہیں کر سکتا تھا، ایسے بھی توق پہنا دیا جاتا تھا۔ تو ایسے آدمی کی مثال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں لا یؤمنون لکھے جا چکے ہیں۔ تو اب وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تو چاہے آپ انہیں انذار کریں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اچھا، انما تنذر من اتبع الذکر، آپ ان کو ڈرائیں جو قرآن حکیم کو فالو کرتے ہیں، جی الذکر القرآن،
جو قرآن حکیم کو فالو کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو آپ ڈرائیے، ڈر جائیں گے اللہ. یعنی قرآن حکیم کا فائدہ یہ ہے جو قرآن حکیم سے وابستہ رہتے ہیں، آپ ان کو اگر ڈرائیں ڈر جاتے ہو، اس لیے کہ وہ قرآن حکیم سے وابستہ ہیں. اللہ بہت بڑی بات ہے، یہ قرآن حکیم کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. اس کے بعد فرمایا گیا وہ خشی الرحمن بالغیب، اور اندیکھے طور پر یہ رحمان سے ڈرتے ہیں. یہاں یہ نہیں کہا گیا اللہ سے ڈرتے ہیں، رحمان سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی سے جب کہا جائے بھائی تم اتنی خرابیوں میں کیوں مبتلا ہو، گناہ کیوں کرتے ہو، اللہ رحمان و رحیم ایسے بولتا ہو، کیا بولتا ہے؟ تم بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے، روزہ کیوں نہیں رکھتے، نیکی کا کام کیوں نہیں کرتے، اللہ رحیم ہے. تو اللہ فرما رہا ہے خشی الرحمن، خشی اللہ نہیں کہا، الرحمن کا، یعنی الاشارہ الی ان رحمتہ لا تقتضی عدم خشیتہ، یعنی رحمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے ڈرا ہی نہ جائے. جی آدمی اللہ کی صفت رحمت سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. اللہ نے فرمایا ہماری اس رحمت سے غلط فائدہ مت اٹھاؤ، اللہ ہماری اس صفت رحمت سے غلط فائدہ مت اٹھاؤ، اس لیے کہ لا تقتضی رحمتہ عدم خشیتہ، اللہ کی رحمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے ڈرا ہی نہ جائے، اس وجہ سے کہا گیا اللہ کی رحمت سے غلط فائدہ مت اٹھاؤ، اللہ رحمان ہے. ان لوگوں کا جواب ہے جی من خشی الرحمن بالغیب، جو اندیکھے طور پر رحمان سے ڈرتے ہیں، جو ڈر جائیں اور جو قرآن حکیم کو فالو کریں، انہیں خوشخبری دے دیجیے بے مغفرت کہ اللہ نے انہیں بخش دیا، واجر کریم، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. آدمی دنیا میں جو کام کرتا ہے اس کا ثواب تو اسے ملتا ہی ہے. جی لکھ لیا گیا، کاؤنٹ کر لیا گیا، بھائی ہم نے نمازیں پڑھی، لکھ لیا گیا، روزے رکھے، لکھ لیے گئے، ہے نا. اچھا اب دنیا سے چلا گیا، اب عمل تو کر نہیں سکتا، پیچھے جو آثار چھوڑے ہیں اس نے، مدرسہ بنوا دیا ہے، کسی کو حافظ بنا دیا ہے، علم اپنا چھوڑ کر کے گیا ہے، غریبوں کے لیے کچھ کر کے گیا ہے، وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ کر کے گیا ہے. اب جب تک وہ چیزیں موجود رہیں گی، یہ آثار ہیں اس کے، مرنے کے بعد بھی ان آثار کا فائدہ اسے پہنچتا رہے گا. یعنی جو عمل آپ نے کیا وہ کتاب میں لکھ لیا گیا. جی یہ کتاب میں لکھ لیا گیا، کتاب دے دی گئی آپ کو، اس کتاب میں سب کچھ آپ کی زندگی کا کچا چٹا موجود ہے. لیکن اب آپ دنیا سے چلے گئے تب بھی اس میں لکھا جاتا رہے گا وہ پیچھے جو آپ نے آثار چھوڑے ہیں. اچھے اللہ کیا بات ہے. وہی کہا گیا انا نحن نحیی الموتى، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. جی ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور ہم لکھ لیتے ہیں ما قدموا، جو انہوں نے آگے بھیجا ہے، وآثارهم، اور جو پیچھے چھوڑ کر کے گئے ہیں. تو ما قدموا جو آگے انہوں نے بھیجا ہے وہ تو لکھا ہی ہوا ہے، پیچھے جو انہوں نے چھوڑا وہ بھی ہم لکھتے رہتے ہیں اس کے اندر. اللہ یہ بات ہے. ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں لکھوا رکھا ہے. احصا کا مطلب ہوتا ہے پورا کا پورا شمار کر لیا ہم نے، اس کو کاؤنٹ کر لیا ہے. جی اور امام مبین سے مراد آپ کا نام ہے اعمال، آپ کا نام ہے اعمال، آپ کا امام مبین ہے، اس میں پورا لکھ لیا. ایسا مطلب ہوتا ہے پورا کاؤنٹ کر لیا گیا ہے، پورا کاؤنٹ کر لیا گیا ہے. جی کہتے ہیں کہ مجرمین کے سامنے جب یہ کتاب کھولی جائے گی ان کی زندگی کی، امام مبین کو، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، مطلب آپ جب وہ دیکھیں گے یقولون، کہیں گے یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها كل شيء احصيناه. وہ دیکھے گا یا ویلتنا ما لهذا الكتاب، یہ کتاب کیسی ہے یہ، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اس میں چھوٹی بڑی کوئی بھی چیز چھوٹی نہیں ہے، سب کو کاؤنٹ کر لیا گیا ہے. احصا میں کاؤنٹ کر لیا گیا ہے. جی یہ کتاب ہے وكل شيء احصيناه، ایسا میں تو کاؤنٹ کر لیا فی امام مبین، تمہارے نام اعمال میں.